السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها زرع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی لیے لائق و زیبا ہے، جس کی رحمتیں ہم سب پر اور کائنات کے ہر ذرے پر ہر ایک لمحہ برس رہی ہیں۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس امت محمدیہ میں
صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، کیونکہ اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں یقیناً وہ امتیں اس طرح معزز، اس طرح معظم، اس طرح مکرم نہیں ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو بنایا ہے۔ جو تعلیم، زندگی کے جینے کا جو سلیقہ، جو قانون اور جو اللہ رب العالمین نے اس امت پر انعامات کیے ہیں، اس سے پہلی امتوں کو ایسی تعلیم، ایسی کتاب، ایسا نبی اور ایسی تہذیب، ایسا کلچر، ایسا تمدن نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلی امتوں کو بھی عروج دیے ہیں، زوال دیے ہیں، لیکن جو فضیلت اس امت کو دی ہے اور کسی کو نہیں ملی۔ ابھی ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اس آیت کے اندر اللہ آخر میں کہہ رہا ہے کہ اس پر غور، اس پر فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں۔ تو اس لیے ہم ایک ایک آیت کے ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ پہ فکر کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ، تبھی آپ کو وہ نشانیاں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اللہ کی نشانیاں دیکھیں کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اس آیت میں نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی؟ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، جو نشانیاں ہیں اللہ کی حکمت کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی کبریائی کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی زبردست اور بے پناہ، بے انتہا باریک بینی ہے کہ اللہ رب العالمین کیسا باریک بین۔ اللہ کی صفت ہے صدیق، چھپا لینے والا۔ وہ ساری نشانیاں آپ کو اس میں دکھنے والی کہ اللہ رب العالمین کس قدر حکمت والا، کس قدر قدرت والا، کس قدر کبریائی والا، کس قدر عظمت والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کہ اللہ نے پیدا فرمایا تمہاری نفسوں میں، خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا، کس کو؟ بیویوں کو، یعنی تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا فرمائی۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہے، فکر کے ساتھ ہم ان آیت پہ چلیں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کی۔ تو اس آیت کے لفظ میں کتنی باتیں ابھی ہیں؟ دو باتیں۔ ایک تو نشانیاں ہیں اس چیز کی قدرت کمال کی، اللہ رب العالمین کے کبریائی، اس کی عظمت کی، اور نشانیاں کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری جنس سے، تمہاری نفسوں میں ہم نے کیا کیا؟ تمہارے زوج پیدا کیے، تمہاری بیویاں پیدا کی۔ دو باتیں کیا ہے وہ قابل غور، آپ توجہ دیجیے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ سب ذہن سے اوپر چلا جائے گا۔ وہ نشانیاں کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ایک تو یہ کہ اللہ نے یہاں نساء نہیں کہا، زوج کہا۔ بھائی مرد کے لیے اللہ نے کیا پیدا کی؟ عورت پیدا کی نا، تو اللہ کو کیا کہنا چاہیے؟ نساء کہنا چاہیے کہ ہم نے تمہارے لیے، مردوں کے لیے عورتیں پیدا کی۔ نہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے زوج پیدا کی، بیویاں پیدا کی۔ ایک بات اس کو پکڑ لیجیے۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری جنس کی بیویاں پیدا کی، کسی اور جنس میں پیدا نہیں کی ہے۔ جانور کے جنس کی اگر بیویاں اللہ بنا دیتا تو
اللہ جنوں کی مخلوق کی تمہاری بیویاں بنا دیتا تو اللہ اور کسی جنس کی بیویاں بناتا تو کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے کہ یہ بیویاں بنائی کیوں ہیں، تمہاری جنس کی کیوں بنائی ہیں؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو آگے یہ کہنا تھا کہ سکون کے سبب سے تمہاری بیویاں بنائی گئی ہیں، لہذا کسی اور جنس میں، ایک مرد کو کسی جانور میں، ایک مرد کو کسی اور جنس میں وہ سکون ہے ہی نہیں، وہ سکون ملے گا ہی نہیں جو کہ انسان کو اپنی جنس سے ملتا ہے. اس لیے کہ انسان مرد یہ جزو کل ہے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس کی کمی دور ہوتی ہے اس کے ساتھ، وہ عورت کے ساتھ. اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرما دیا، اب تنہائی میں بھٹک رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے انہی کی پسلی سے ان کی زوج حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بیوی پیدا فرمایا. جبکہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ کیا جنت کی نعمتیں کم ہیں؟ جنت جیسی نعمت پا لینے کے بعد بھی زوج کی بیوی کی ضرورت محسوس ہوئی. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے تسکین کے لیے، ان کے سکون کے لیے انہی کے جنس سے، جن سمجھ میں آ رہے انہی کی بائن پسلی سے، انہی کی جنس سے، انہی سے اس کو پیدا فرمایا اما حوا علیہ السلام کو. لہذا وہ ہماری جزو کل ہے. ہم تکمیل تک پہنچتے ہیں جب ہم سے ہماری زوج، ہماری بیوی ملتی ہے، ورنہ ہم جب تک بیوی سے نہیں ملتے، جب تک ہماری بیوی نہیں ہوتی، ہم ناقص ہیں، کیونکہ ہمارا جزو ہم سے الگ ہے. ہمارا جزو جو ہے جسم کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہم سے کیا ہے؟ دور ہے، الگ ہے. اور یہ کمی محسوس ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ مل نہ جائے. جب ملے گی تب ہم اپنی تکمیل تک پہنچتے ہیں، تب ہم کامل ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہی ہمارا جسم ہے، ہمارا حصہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہماری نشانیاں ہیں. اب نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی حکمت کی، اس کی قدرت کی. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جنس، مرد کی، اسی کی جنس سے اس کی عورت پیدا کی، یعنی اس کی بیویاں پیدا کی. اچھا، ایک بات تو بات صاف یہ ہو گئی کہ اللہ نے ہماری جنس سے اس لیے ہماری بیوی بنائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ہم ان سے سکون حاصل کر لیں. اب دوسری بات، اللہ نے نساء کیوں نہیں کہا، یہاں زوج کیوں کہا؟ اس لیے کہ عورت تو سب ہے، لیکن لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ہر عورت میں نہیں ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی حکمت ہے. آپ تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں. جو سکون، جو تکمیل، جو اللہ رب العالمین نے عافیت ایک بیوی کے اندر رکھی ہے، کسی اور عورت میں کوئی نہیں رکھی ہے. اس سے اس کی شرح میں ایک مفسر نے لکھا ہے، بڑی اچھی بات ہے. کہا کہ آج کے اس دور میں جو ریلیشن چل رہے ہیں مرد اور عورت کے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، اور اسی طرح سے لیونگ ریلیشن شپ، یہ آیت ان رشتوں کو باطل، مردود اور رد قرار دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے عورت بنائی، اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے زوج پیدا کی، بیویاں بنائی. جبکہ اللہ کہہ سکتا تھا کہ نساء، عورتیں بنائی. اس لیے کہ جب تک عورت بیوی نہ بنے، لِتَسْكُنُوا، اس سے سکون مل ہی نہیں سکتا. آپ دیکھ لیجیے، یہ جتنے بھی شوہر اور بیوی کے علاوہ جو رشتے بنتے ہیں، یہ صرف مطلب اور غرض کے رشتے ہوتے ہیں. اس میں محبت حقیقی نہیں ہوتی، اس میں رحمت نہیں ہوتی. یہ عظیم چیز ہے. اب آگے آئے تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے نساء کیوں نہیں کہا، زوج کیوں کہا. اس لیے کہ زوج میں ہی اللہ نے تسکین رکھی ہے، اللہ نے اسی میں سکون رکھا ہے، اسی میں عافیت رکھی ہے، اسی میں محبت، اسی میں رحمت رکھی ہے.
یہ کسی اور عورت میں نہیں رکھیے. کوئی بھی عورت ہو جس سے آپ ریلیشن میں ہیں، آپ کو جو سکون آپ کی عورت سے ملتا ہے وہ کسی اور عورت سے نہیں مل سکتا. اس سے ایک مفسر نے اور اہم نقطہ نکالا. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک بیوی کو ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے. اگر بیوی شوہر کے لیے باعث سکون نہیں بنتی تو وہ بیوی بیوی نہیں ہے. اور اسی طرح جو شوہر اپنے بیوی کے لیے باعث سکون نہیں بنتا وہ شوہر شوہر نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اچھا ایک اور لفظ ہے آگے، تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی. بھائی یہ اللہ نے زوج کہا، نساء نے کہا، اور اللہ نے کہا تمہاری جنس سے. کیوں؟ یہ دونوں باتیں ہم نے واضح کر. اب آگے آئیے، آگے ہے الیہا، الہ. اچھا اللہ کہہ سکتا تھا اس کے ساتھ، عندہ اللہ عندہ کہہ سکتا تھا، معه کہہ سکتا تھا. یہ الہ کیوں کہا ہے اللہ؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ الہ کیوں کہا؟ معه کہہ دیتا اس کے ساتھ ہے، عندہ کہہ دیتا، لیکن اللہ نے الہ کہا ہے. کیوں؟ اس سے بھی ایک اور اہم نقطہ ہے، غور سے سنیے کیا ہے. اس لیے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہے تو یہ ساتھ وہ معه کا لفظ جو الہ کا معنی دیتا ہے معه کے اندر نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں ہے. اور عندہ کے اندر وہ معنی و مفہوم نہیں پایا جاتا. اس لیے کہ یہ ساتھ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے. معه میں، عندہ میں یہ جو کنیکشن ہے، کانٹیکٹ ہے، جو ریلیشن ہے، یہ جسمانی تسکین کے باعث ہے. لیکن الہ اس لیے کہا گیا کہ الہ کہہ کر اللہ نے بنیادی سکون کی عورت کو بنا دیا. اللہ اکبر، یہ عظیم بات ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بے انتہا، اس پر قربان جائیے لفظ الہ پر کہ اللہ نے مادہ بنیاد ہی عورت کو بنا دیا ہے کہ اسی سے تمہیں سکون ہے. اللہ بھائی، ایک ہے کہ ساتھ ہے اور ایک ہے کہ پاس ہے، لیکن کہا گیا اسی سے ہے. ساتھ اور پاس اس کے اندر عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، لیکن سے الہ کے اندر یہ دائمی ہے. تو سمجھ میں آگے بات نہیں آئی، عارضی نہیں ہے. یہ جتنے بھی ریلیشن شپ زوج کے علاوہ یعنی بیوی کے علاوہ ہیں وہ سب کیسے ریلیشن شپ ہے؟ عارضی ہے، حقیقی نہیں ہے اور دائمی نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہاں الہ کہہ کر ایک عظیم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ مادائی بنیاد ہی تسکین سکون کا اللہ نے عورت کو بنا دیا ہے. یہ عظیم بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کہا کہ نشانیاں ہیں، نشانیاں کھل رہی ہیں. کیسی کیسی نشانیاں ہیں اللہ نے؟ تو کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اسی سے تمہیں سکون ہے. اچھا اب آگے والے الفاظ اور بھی زبردست ہیں، دل باغ باغ ہو جائے گا. تھوڑا توجہ دیجیے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا آگے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ اکبر. وَجَعَلَ بَيْنَكُم، اللہ نے اسی میں کیا رکھا ہے؟ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، ایک مودت اور رحمت. مودت الفاظ دیگر محبت، یعنی محبت اللہ نے اس میں رکھی ہے اور کیا رکھا ہے؟ رحمت رکھی ہے. ایک مرد اور ایک عورت زندگی بھر ایک دوسرے سے انجان رہتے ہیں، جانتے ہی نہیں جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے کون ہے، کیسی ہے، کیا ہے. اور عورت بھی نہیں جانتی، لیکن نکاح ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دلوں میں یہ محبت اور رحمت ڈال دی جاتی ہے. یہ نکاح کی برکت سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر نکاح نہیں ہے تو یہ چیز کسی اور ریلیشن میں بولیے نہیں ملے گی. اللہ رب العالمین نے صرف زوج استعمال کیا، اس کی وجہ اور بنیاد ہی یہی ہے کہ آگے اللہ فرما رہا ہے مودۃ و رحمہ، کہ ہم ان کے دلوں میں کیا کرتے ہیں؟ محبت اور رحمت پیدا کرتے تھے. اس کی شرح میں مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. ایک ایک آیت کی بڑی لمبی لمبی شرح ہوتی ہے، ایک ایک لفظ پہ 400-300 پیر مفسر نے لکھے ہیں.
قرآن ایک سمندر ہے، آپ تدبر کے ساتھ پڑھیے تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو بات کہی ہے مودۃ و رحمہ، اس پر ایک مفسر نے کیا بات کی وہ سنیے. کہتے یہ ہے کہ دیکھو کہ انسان زندگی بھر ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور یہ ریلیشن آخر تک بڑھاپے تک، یہاں تک کہ بڑھیا معذور ہو گئی اور وہ بوڑھا یعنی وہ بوڑھا یعنی وہ آدمی ضعیف ہو گیا، مرد بھی ضعیف ہو گیا اور عورت بھی ضعیف ہو گئی. اب کیا چاہیے؟ جوانی جب تک ہے تب تک تو محبت سے کام چل جائے گا، نہیں چل جائے گا کہ اس کو اس کی خواہش ہے اور اس کو اس کی خواہش ہے، مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی خواہش ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے، یہاں تسکنوا الیہا کہا گیا ہے. ایک عظیم بات کہی گئی، کیا ہے کہ یہ جو خواہشات نفسانی کی ضروریات ہے عورت سے زیادہ مرد کو ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے مرد کو کہا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے. عورت کو تو ہوتی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مرد کو اس کو ہوتی ہے. اس لیے مرد کا جب تک نکاح نہیں ہوتا فاولا باولا پھرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. ایک ننگا آدمی کو کھڑا کر دیجیے، سکون رہے گا اس کو ننگا کھڑا ہوگا؟ جب تک کہ وہ کپڑے نہ پہن لے اس کو تسکین، اس کو سکون نہیں مل سکتا. تو وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. اس کی اور بھی شرح ہے. بہرحال تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے مودۃ و رحمت، محبت تو جوانی کے ساتھ گزر جائے گی، لیکن اب بڑھاپا آیا تو وہ خواہشات جو جوانی میں تھی یا بڑھاپے میں رہتی ہے نہیں رہتی، نہ مرد کے پاس نہ عورت کے پاس. اب کیا چاہیے؟ تو اب چاہیے ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی رحم چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کے یہاں مودۃ و رحمت کہا کہ جب تک مودت یہ جوانی ہے اور رحمت یہ بڑھاپا ہے. اللہ جیسی بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں یہ دونوں جوڑے، اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں رحمت پیدا فرما دیتا ہے. عظیم الشان یہ ہو، ایک آیت ایسی ہے، ایک لفظ ایسے ہے کہ دل قربان جائے، دل باغ باغ ہو جائے. دیکھ رہے تو مودۃ و رحمہ. اب بڑھاپے میں پہنچ گئے تو محبت کیا چاہیے؟ وہ تو خواہشات تو ختم ہو گئی ہے. اب جو چاہیے وہ چاہیے رحمت، اس لیے کہ وہ اس کے محتاج ہے، وہ اس کے محتاج ہے. اگر تکلیف پہنچتی ہے باپ کو، ماں زندہ ہے تو ماں سے کہہ دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے، اپنے زوج سے کہہ دیتا ہے اور دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے. کچھ تکلیف ہوتی ہے تو اس کی بیوی اس کے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور کچھ تکلیف شوہر کو ہوتی ہے تو بیوی دور کرتی ہے، اور بیوی کو ہوتی ہے تو شوہر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے دادا دادی دادا زندہ ہے اور ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دادا ہمارے دادی کے سر پہ تیل رکھ کے ان کا سر دباتے ہیں. بعض دفعہ رات کو 2 بجے رات کو ان پر پاؤں دباتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے یہ رحمت بڑھاپے میں اللہ پیدا فرما دیتا ہے ایک دوسرے کے دلوں میں. وہ ایک دوسرے کے بنا ایسے عالم میں اور نہیں جی پاتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے تو انہیں اف نہ کہو، وہاں اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا؟ آپ نے غور کیا ہے کبھی؟ وہاں ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالو. تو کیا کرو؟ ان کو اف بھی نہ کہو. عظیم بات ہے. وہ آیت کی شرح میں کر چکا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ اگر دونوں ہیں تب تو تھوڑا سا گنجائش ہے کہ تمہاری تلخی برداشت کر لے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہے تب تو اور گنجائش نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ اور ان کے سامنے اپنے شانے کو جھکا کر رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو، اور ان کی طرف سے جو تلخی ہے ان کو برداشت کرو، اس پر صبر کرو. یہ تمہارے لیے عظیم نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا ہے دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو اس کی ایمان. تو یہاں پر اللہ نے وہی ذکر فرمایا، یہ رحمت ان دونوں کے اندر آتی ہے. اب اللہ آگے وہی آیت فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں ایسی قوم کی جو فکر کرتے ہیں. نشانیاں ہیں اللہ کی، میں نے نشانیاں آپ کو دکھائی. کیسی کیسی نشانیاں ہیں؟ رحمت ہے، مودت ہے، محبت ہے، اور
ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ اور باعث ہیں. بیوی ہے تو ہی سکون ہے، جب تک وہ بیوی نہیں ہے سکون نہیں ہے اس کے اندر. آگے بات سمجھ میں. اور اللہ نے انہیں تمہاری نفسوں سے یعنی تمہاری جنس تمہیں ان کو پیدا فرمایا، کسی اور جنس کی بیوی نہیں بنائی ہے. ایک آیت کے اندر یہ چند باتیں تھی جو اہم باتیں تھی، جامع جو باتیں اہم تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب دوسری ایک حدیث دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کیسے نکاح کرتے تھے، اس وقت کتنے نکاح رائج تھے، اور اسلام آنے کے بعد اللہ کا کتنا بڑا احسان اور اکرام ہوا. اس حدیث کی روشنی میں آپ سنیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتی ہیں امام بخاری کی کتاب النکاح میں اس کو ذکر کیا ہے. کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح تھے، 4 قسم کے نکاح اور 4 قسم کی شادیاں ہوا کرتی تھی. کون سے ہوتی تھی؟ کہتی ہے پہلا تو یہی ہے جو آج ہمارے اور تمہارے درمیان رائج ہے کہ جو لڑکی بھی پسند آتی اس کے ولی کو پیغام نکاح بھیجا جاتا تھا، اور پھر پیغام نکاح بھیجنے کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا. کافی پہلا تو یہی ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان رائج جو چل رہا. ایک دوسرا نکاح کیا ہے؟ تھوڑا غور سے سنیے تو یاد رہے گا اور یہ بہت اہم ہے. کیا ہے؟ کہتی ہے دوسرا نکاح یہ تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دیتا، کس کے لیے؟ کسی دوسرے مرد کے لیے جو باکمال اور بہت حسین ہو، اس کے لیے اس کو آزاد چھوڑ دیتا، خود اس کے پاس نہیں جاتا. کیا کرتا؟ اس کو اس کے لیے آزاد چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ وہ اس سے صحبت کرتی، اس سے جمع کرتی، اور پھر اس سے جب حمل ٹھہر جاتا تب وہ اپنے شوہر حقیقی کے پاس لوٹتی اور پلٹتی تھی. کیوں ایسا کرتی تھی؟ اس وجہ سے کہ بچہ باکمال اور حسین پیدا ہو. سمجھ میں آ رہی؟ یہ دوسرا نکاح تھا جو ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی ایسے مرد کے لیے جو باکمال اور حسین ہو آزاد چھوڑ دیتا تھا، یہاں تک کہ اس سے حمل ٹھہرتا تب یہ واپس اپنے شوہر کے پاس لوٹتی اور پلٹتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ بچہ جو پیدا ہو وہ باکمال اور حسین پیدا ہو. یہ دوسرے قسم کا نکاح تھا. تیسرے قسم کا نکاح کیا تھا؟ تیسرے قسم کا نکاح یہ تھا کہ چند لوگوں کی جماعت منتخب ہوتی، 5 لوگوں کی، 10 لوگوں کی. عورت کیا کرتی تھی؟ کچھ جماعت کو سلیکٹ کرتی، کچھ لوگوں کو، اور ان سے صحبت کرتی، ان سے زنا کرواتی، یہاں تک کہ حمل ٹھہر جاتا. پھر جب وہ حمل یعنی وہ بچہ پیدا ہوتا تو جن کو سلیکٹ کیا تھا، جن سے زنا کیا تھا، ان سب کو بلوا بھیجتی. کسی کی مجال نہیں تھی کہ بلوانے پر نہ آئے، ہر شخص آ جاتا. پھر کیا ہوتا؟ وہ جس کسی کو کہہ دیتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، اسی کا بچہ مان لیا جاتا تھا، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. تو یہ تیسرے قسم کا نکاح تھا. اور چوتھے قسم کا یہ تھا کہ عورتیں اپنے گھر پر ایک جھنڈا گاڑ دیتی تھی. وہ جھنڈا اس بات کی نشانی ہوتی کہ جو چاہے ان سے زنا کر لے، جو چاہتا ان سے زنا کر لیتا، یہاں تک کہ حمل ٹھہر جاتا. اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا تو جن لوگوں نے ان سے زنا کیا ہے ان سب کو بلوا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا. سب آتے تو قحافہ شناس کو بلایا جاتا، مطلب ایسے آدمی کو جو لوگوں کی شکل و صورت، رنگ و روپ، حرکت، ان کے عادات، ان کے چیزوں کو غور و فکر کرتا، آنکھوں کو، کان کو، چہرے کو، رنگ روپ کو، بال کو، جسم کے ساٹھ ہاتھ کو، اس کے بول چال کو، عادت کو، اور تمام چیزوں پر غور و فکر کرتا. وہ جتنے لوگ آئے ہوتے اور پھر لڑکے کو دیکھتا
کہ لڑکی کے اندر اس کا رنگ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا جسم کی بناوٹ اور اس کی چیزیں کیسی ہیں، اور اس طرح کیا کرتا وہ مماثلت اور متفق کر کے بتاتا کہ فلاں شخص کا ہی بچہ ہے، بس وہ بچہ اسی کا مان لیا جاتا تھا اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ چوتھے قسم کا نکاح تھا جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، ہمارے درمیان آپ کو نبی بنا کر، آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور پھر آپ نے 3 قسم کے جو نکاح زنا والے تھے ان کو آپ نے رد کر دیا، باطل کر دیا، ختم کر دیا، اور جو ایک قسم کے نکاح تھے جو پہلا والا تھا اس کو جاری رکھا، قائم رکھا کہ جو لڑکی کی پسند آتی اس کو اس کے ولی کو پیغام نکاح بھیجا جاتا اور پھر اس کی رضامندی پر مہر دے کر اس سے نکاح کر دیا جاتا تاکہ اس کو جاری رکھا۔ یہ 4 قسم کے نکاح زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے۔ اب غور کیجئے اللہ رب العالمین پر ہم پر کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کون سا طریقہ جاری رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کے رسول نے وہ سارے جو کام زنا والے ہوا کرتے تھے اس کو سب کو رد کر کے صرف ایک ہی طریقہ جاری رکھا۔ تو یہ نکاح کے کچھ اقسام اور قسمیں تھی جو زمانے جاہلیت میں اسلام سے آنے سے پہلے رائج تھی۔ ایک اور چیز ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، بار بار آپ سنتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو بھی تمہیں پسند آئے۔ اس سے اس کی شرح میں مفسر لکھتے ہیں کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لڑکا اپنی پسند سے نکاح کرے اور لڑکی بھی اپنی پسند سے نکاح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ ہماری پسند تو یہ تھی، ہم تو اس سے راضی نہیں، اور بعد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ، بچیاں یا لڑکے اپنے ماں باپ کو اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے نکاح کروایا، تو سمجھ لی۔ ایسا ہوتا ہے، معاشرے میں ایسا دیکھا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، اس نے اجازت دی ہے کہ لڑکا جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس لڑکی کو ایک نظر دے دے، اس کو پسند کر لے۔ اسی طرح لڑکی اپنے جس سے اس کا نکاح ہونے والا ہے اس کو ایک نظر دیکھ سکتی ہے، اس کو پسند کر، لیکن یہ دیکھنا محرم کی موجودگی میں، وہاں ماں باپ ہوں، وہاں لوگ ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے کہ آپ لوگ بات چیت کرو، جیسا کہ عموماً بتایا اور دکھایا جاتا ہے۔ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ تمام لوگوں کی موجودگی میں لڑکی آئے، لڑکے کو دیکھ لے، اور لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لے۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، اور تمہیں جو تمہیں پسند آئے تمہیں کیا چاہیے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 یا 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ہاں، آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے درمیان کیا کر سکو، عدل اور انصاف کر سکو، اس کی صلاحیت اگر تمہارے اندر ہو، عدل اور انصاف کر سکو تو 2 3 3 4 کرو، ورنہ فواحدۃ او ما ملک، فواحدۃ ورنہ ایک ہی کافی ہے، فواحدۃ۔ اچھا، اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ایسی تعلیم دیتا ہو اور کسی مذہب میں یہ حکم ہو کہ فواحدۃ ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ ایک کی بھی ایک کا حکم دیا جا رہا ہے اور 4 کی اجازت دی جا رہی ہے، اور یہ بھی ایک حکمت کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے، میں نے کہا اللہ کی جتنے احکامات ہیں اس کی کمال حکمت اور کمال قدرت کی نشانی ہے، اور اللہ کہتا ہے فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب آپ فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے یہ 2 3 اور 4 کیوں کہی ہے، اور پھر آگے اللہ نے
عدل کی قید لگائیے اگر تم انصاف کرو، ورنہ فواحدۃ اور معاملہ بینکم، ورنہ یہ کافی ہے۔ اچھا، یہ جو پسند کرنا ہے تو پسند کا معیار کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پسند کا معیار کیا ہوگا۔ ایک لڑکا لڑکی کو کس معیار کے ساتھ پسند کرے اور ایک لڑکی لڑکے کو کس معیار کے ساتھ پسند کرے، تو یہ انشاءاللہ اللہ نے ہماری آپ کی صحبت باقی رکھی، اگلے جمعہ میں ہم انشاءاللہ اس کو احادیث کی روشنی میں واضح کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی سمجھ اچھی